الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا نور من نور الله. دے تبسم کی خیرات ماحول کو، دے تبسم کی خیرات ماحول کو، ہم کو درکار ہے روشنی یا نبی، ایک شیریں جھلک ایک نوری جھلک، تلخ تاریخ ہے زندگی یا نبی، دے تبسم کی خیرات ماحول کو، ہم کو درکار ہے روشنی یا نبی، اور اے نبی دے مسیحا تیری قوم کا حال عیسیٰ کی بھیڑوں سے ابتر ہوا، اس کے کمزور اور بے ہنر ہاتھ سے چھین لی چرخ نے برتری یا نبی، اے دیکھ تبسم کی خیرات ماحول کو، ہم کو درکار ہے روشنی یا نبی، اور یا نبی اب تو آ شعبے حالات میں تیری یادوں کے چہرے بھی دھندلا دیے، دیکھ لے تیرے تائب کی نغمہ گری، دیکھ لے تیرے تائب کی نغمہ گری، بنتی جاتی ہے نوحہ گری یا نبی، سبحان دے تبسم کی خیرات ماحول کو، ہم کو درکار ہے روشنی یا نبی، سبحان اللہ۔ حمد و ثنا کے بعد قابل قدر احترام حاضرین سامعین، اللہ جل شانہ کا شکر ہے جس کی توفیق سے اس کے دربار نشان میں حاضر ہے۔ آج جس موضوع کا انتخاب کیا ہے وہ بڑا خاص موضوع ہے۔ انسانی جو جان ہے اس کی قدر و منزلت بیان ہے، اس کی عزت، اس کی آبرو، اس کے بارے میں قرآن حدیث کیا ہمیں پیغام دیتے ہیں، مختصر سے وقت کے اندر رہتے ہوئے اس حوالہ سے گفتگو کرنی ہے۔ سورہ المائدہ قرآن پاک کی 5ویں سورہ ہے، اس کے اندر اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں
من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا، کہ جس کسی شخص نے کسی دوسرے کو ناحق قتل کر دیا، من قتل نفسا بغیر نفس، سوائے اس کے کہ کسی قصاص کی وجہ سے قتل کیا جائے، یا زمین پر فساد برپا کرنے کی وجہ سے اگر کسی کو قتل کیا جائے، اس کے علاوہ اللہ پاک ارشاد فرما رہا ہے کہ کسی نے اگر کسی کو ناحق قتل کر دیا، فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، تو گویا اس نے پوری انسانیت کا قتل کر دیا، وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، اور کسی نے اس کو بچانے کے لیے اس کی زندگی بخشوانے کے لیے اس کی مدد کی، اس کو زندہ رکھا، تو قرآن نے کہا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، تو گویا اس نے پوری انسانیت کو بچا لیا۔ تو قرآن کے اس مقام پر اللہ پاک یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ کسی ناحق بندے کا قتل کرنا اس کو کچھ چھوٹا سا امر سمجھتے ہوئے، چھوٹی چیز سمجھتے ہوئے تم یہ جرم نہ کر بیٹھنا، اگر ایسا ہو گیا تو گویا تم نے پوری انسانیت کا قتل کر دیا۔ امام ابو منصور الماتوریدی اپنی کتاب کے اندر لکھتے ہیں، کتاب کا نام ہے تاویلات اہل سنہ، اس کی جلد 3 کے اندر آپ یہ بات اس آیت کے ضمن کے اندر لکھتے ہیں کہ اس آیت سے مراد یہ ہے کہ جس کسی نے کسی ایک حلال جان کو حرام سمجھ کر قتل کر دیا، تو فرمایا ایسے ہی ہے جیسے اس نے تمام لوگوں کو قتل کر دیا، کیونکہ آگے شاہ فرماتے ہیں کیونکہ اس جان کا قتل جو ہے اس کو اس نے حرام سمجھا۔ تو آگے بڑی سخت بات وہ کر رہے ہیں امام ابو منصور، وہ کہتے ہیں کہ چونکہ اس نے حرام سمجھتے ہوئے اس کو قتل کر دیا، تو اس کے قتل کی وجہ سے ارشاد فرمایا کہ وہ کیونکہ اللہ کی حدود و قنود کا اس نے خیال رکھا، اللہ نے جس جان کو حرمت والا بنایا، اس کو حلال بنایا، اس نے اس کو حرام سمجھتے ہوئے قتل کر دیا، تو اس کا قتل کرنا کفر کا مرتکب ٹھہرے گا۔ وہ کہتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن کا حکم ہے من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکانما قتل الناس جميعا، اور آگے لکھتے ہیں کہ جس نے قرآن کی ایک آیت کا انکار کیا، گویا اس نے پوری قرآن کی آیات کا انکار کر دیا۔ یعنی ہم بعض معاملات قدم اٹھاتے ہوئے توجہ نہیں کرتے کہ یہ ایک اٹھایا ہوا قدم ہمیں کہاں تک لے جائے گا۔ تو شریعت کہتی ہے کہ اگر اس نے ناحق قتل کر دیا تو گویا اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا، اس کا ایک قتل کرنا، ناحق قتل کرنا، یہ اس کا حرام کے زمرے کے اندر آ جائے گا،
اور یہ اس کا عمل اس کے کفر کا مرتکب ٹھہر جائے گا۔ اسی آیت کی تفسیر کے اندر امام ابو حفص حنبلی نے اپنی تفسیر کے اندر لباب فی علوم الکتاب کے اندر انہوں نے کچھ روایات لے کر آئے، ہمیں ایک اور بس آپ کے سامنے رکھوں گا۔ حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ جس شخص نے ایک جان کو بھی ناحق قتل کر دیا تو وہ اس قتل کی وجہ سے دوزخ کے اندر جائے گا۔ اللہ اللہ، وہ کہتے ہیں کیوں؟ کہتے ہیں کہ یہ اس لیے کہ اس ایک جان کا قتل کرنا، اللہ نے ارشاد فرمایا کہ گویا پوری انسانیت کا قتل کرنا ہے، تو فرمایا اس کو دوزخ کے اندر امام ابو حفص کہتے ہیں کہ جتنی اس بندے کو سزا ملے گی کہ جس نے پوری انسانیت کو قتل کیا ہے، فرمایا ایک ناحق جان کے قتل کرنے والے شخص کو بھی اس کے برابر جو ہے وہ اللہ پاک سزا عطا کرے۔ یعنی جتنا پوری انسانیت کو قتل کرنے والے کو عذاب جو ملے گا، سزا ملے گی، فرمایا ایک جان ناحق جان کے قتل کرنے والے کو بھی اللہ پاک اسی طرح دوزخ کے اندر اتنا بڑا عذاب اس کو دے گا۔ تو دیکھیں آپ کہ ایسے اعمال کو، ایسی حرکات کو ہم اس کی طرف توجہ ہی نہیں دیتے اور چھوٹی چیزیں سمجھ لیتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں سے بات بڑی ہو جاتی ہے۔ ہمارے معاشرے کی تربیت اس طرح کی ہو چکی ہے کہ جدھر ایک بندہ لگتا ہے پھر دیکھو دیکھی سارا معاشرہ اس طرف راغب ہو جاتا ہے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ کم از کم ہمارے اس مسجد سے، اس منبر سے، اس محراب سے حق سچ کی بات جو ہے وہ اہل علاقہ تک پہنچے، اور کم از کم کوئی ایک ایسی جگہ ہو جو ہمیشہ حق بات لوگوں تک پہنچائے، اور لوگوں ہم ایک دوسرے کے قریب ہوں۔ اگر کوئی نا اتفاقیاں بھی ہیں، کوئی ناچاکیاں بھی ہیں، تو ان کو قریب لانے کی ہم کوشش کریں۔ قرآن نے ایک اور جگہ پر سورہ اسراء کے اندر بھی ارشاد فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، قرآن نے کہا کہ تم کسی جان کو قتل مت کرنا سوائے اس کے کہ اس سے کوئی ایسا جرم سرزد ہو جائے جس کو اللہ پاک نے جرم قرار دیا ہے۔ حرم اللہ الا بالحق ومن قتل مظلوما، فرمایا اس کا فیصلہ شریعت کے مطابق ہو، ایسا بندہ قتل کیا جا سکتا ہے۔ فرمایا اگر تم نے کسی کے ساتھ ومن قتل ظلما، اگر کسی کے جان کے ساتھ تم نے ظلم کر لیا، اب یہاں مسلمانوں کی بات نہیں ہو رہی، اللہ پاک پوری چونکہ انسانیت کے لیے یہ قرآن ہدایت کا سرچشمہ ہے، ہدایت کا سامان ہے، یہاں مسلمان بھی ہیں، غیر مسلم بھی ہیں، تمام اقوال سے اللہ پاک یہ پیغام دے رہا ہے، ان سے گفتگو کر رہا ہے۔ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا، اور فرمایا اگر تم نے کسی ناحق کو قتل کر دیا، ظلم کر دیا، تو فرمایا پھر قانونی ضابطے کے مطابق اس کا فیصلہ ہوگا اور تم سے قصاص لیا جائے گا، جو شریعت نے کہا، جو اس کا حق ہے، اور فرمایا اس حق سے بھی جس کا قتل ہوا ہے وہ اس سے آگے بھی نہیں بڑھ سکتا، اور وہ شریعت اسلامی کا خیال رکھے، اللہ کی حدود و قیود کا خیال رکھے۔ تو قرآن نے یہاں ایک بہت خوبصورت بات کی ہے، فرمایا اگر کسی کے ساتھ ظلم بھی ہو جائے فقد لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا، تو فرمایا جس کا پھر کوئی مددگار نہیں ہوگا اس کا مددگار میں بن جاؤں گا، میری مدد اس کو شامل ہو جائے گی۔ جس کے ساتھ ظلم ہوا، زیادتی ہوئی ہے، اگر کوئی ناحق قتل ہو گیا ہے تو فرمایا اس کا ساتھ دینے والی میری ذات۔ تو دیکھیں
قرآن نے اس مقام پر سورہ اسراء کے اندر بھی ایک چیز بیان کی ہے اور اس کو حرام قرار دیا ہے، وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ۔ اللہ پاک نے اس کو حرام قرار دیا ہے کہ کسی ناحق بندے کا قتل کر دینا۔ تو ہمارے معاشرے کے اندر چھوٹی چھوٹی باتوں سے لڑائیاں جھگڑے بڑھتے ہیں، کئی بندوں کی جو ہے وہ لڑائیوں کے اندر جان چلی جاتی ہے، لیکن ہمارے نزدیک اس کی کوئی اہمیت نہیں، کوئی حقیقت نہیں۔ وہ دیکھیں جی پرچے ہیں جی، کورٹ کچہری ہے، وہ سارا دیکھا جائے گا، لیکن ہم نے اللہ کی بارگاہ میں کو حاضر ہونا، اس وقت کیا دیکھا جائے گا؟ وہ تو اللہ پاک قرآن کے اندر ارشاد فرما رہا ہے کہ ایک بندے کا ناحق خون بہ جانا تمہارے دوست نہیں ہونے کے لیے کافی ہے۔ اللہ حدیث مبارکہ ہے اسی حوالہ سے میں نے قرآن کے اندر بے شمار آیات ہیں، صرف بات سمجھانے کے لیے دو آپ کے سامنے رکھی ہیں، دو آیات کا مفہوم رکھا، تفسیر کے اندر بھی نہیں گیا۔ متفق علیہ حدیث مبارکہ بخاری مسلم کی، عن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ارشاد فرماتے ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه و یده، کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے، بے شک۔ پھر ایک اور روایت کے اندر رفیع روایت ابی موسیٰ قال قالوا یا رسول اللہ ای الاسلام افضل، کہ آقا علیہ السلام سے سوال ہوا کہ آقا کون سا اسلام جو ہے وہ افضل ہے؟ تو تاجدار کائنات نے ارشاد فرمایا قال من سلم المسلمون من لسانه و یده، فرمایا اس مسلمان کا اسلام بہتر ہے کہ جس کی ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ سبحان اللہ۔ میں پہلے دو تین روایات کو پیش کروں گا جس کے اندر مسلمان ہونے کا ذکر ہے، مومن کا ذکر ہے، لیکن آخر میں ایک روایت ایسی پیش کروں گا جس کے اندر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانی کی جو شرط ہے اس کو بھی ختم کر دی ہے، اور مومن اور مسلمان میں مومن بندے کی نشانی بھی یہی بیان کی۔ اگلی حدیث مبارکہ کے اندر آ رہا ہے، جو قرآن کی دو آیات میں نے آپ کے سامنے رکھی وہ بھی آیات ہیں جس کے اندر مسلمانوں کا ذکر ہے، مومنین کا ذکر ہے، لیکن یہاں جو میں نے آج دو آیت کریمہ کا مفہوم رکھا اس کے اندر خالی مسلمانوں کے ساتھ تعلق نہیں ہے، من حیث القوم اللہ پاک نے خطاب کیا کہ جس کسی نے بھی کسی کا بھی ناحق قتل کر دیا اس نے پوری انسانیت کا قتل کر دیا۔ پھر اگلی روایات کے اندر وفی روایت عن عبداللہ بن عمر قال ان رجلا سأل النبی، کہتے ہیں کہ ایک سائل آیا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اور اس نے سوال کیا، فرمایا ای المسلمین خیر، کہ آقا یہ ارشاد فرما دیں کہ کون سا مسلمان بہترین مسلمان ہے؟ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قال من سلم المسلمون من لسانه و یده، فرمایا مسلمان کی یہ نشانی ہے اور یہ والا مسلمان بہتر ہے کہ جس کی زبان اور اس کے ہاتھ سے باقی لوگ محفوظ ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو ہم غور کریں کہ ہماری زندگیوں کے اندر کتنے لوگ ہم سے محفوظ رہتے ہیں، ہماری زبان سے، ہمارے ہاتھ سے۔ اسلام تو یہ کہتا ہے اور یہ بخاری مسلم کی متفق علیہ حدیث مبارکہ، حدیث جسے کے اوپر کوئی جرا نہیں کر سکتا، بالکل متفق علیہ حدیث مبارکہ جو آپ کے سامنے میں دو تین روایات پیش کی ہیں۔ پھر اسی طرح کی ایک روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ارشاد فرما رہے ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه و یده، اور اگلی بات والمؤمنون من امانۃ الناس و اموالهم، میں بھی روایات بھی پڑھ رہا ہوں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ہمارا دین ہمیں کیا سبق دیتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانه و یده، فرمایا مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان
اور ہاتھ سے دوسرے لوگ محفوظ رہیں. اور اگلی چیز والمؤمنون من امرۃ الناس واموالہم، اور فرمایا مومن وہ ہے کہ جس کے پاس لوگ جائیں تو اپنی جان کو بھی محفوظ پائے اور اپنے مال کو بھی محفوظ پائے. سبحان اللہ. تو دیکھیں مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے بھی سارے محفوظ رہیں، اس کے ہاتھ سے بھی سارے محفوظ رہیں. اور ارشاد فرمایا مومن کون ہے؟ ہم تو کہتے ہیں کہ فقط عبادت ہم نے کر لی، نمازیں پڑھ لی، یہ وہ ہم مومن بن گئے، کامل ایمان والے ہو گئے. نہیں، سب سے پہلے حقوق العباد کی بات ہوتی ہے. ارشاد فرمایا مومن وہ ہے کہ اگر کسی کے پاس کوئی جائے تو وہ ڈرا ڈرا نہ محسوس کرے اپنے آپ کو کہ شاید کہ مجھے کوئی نقصان نہ پہنچا دے، میرے سے میرا مال نہ چھین لے. فرمایا والمؤمنون من امرۃ الناس، فرمایا مخلوق میں سے کوئی بھی اس کے پاس آئے لوگوں میں سے، اور جب اس کا آمنا سامنا ہو تو وہ ہچکچا کے بات نہ کرے کہ یہ مجھے جانی نقصان پہنچا سکتا ہے، میرا مال مجھ سے چھین سکتا ہے. فرمایا یہ مومن کی شان نہیں ہے، اور نہ ہی ایسا عمل کرنے والا بندہ مومن بن سکتا ہے. تو دیکھیں قرآن و حدیث کا کتنا واضح پیغام ہے. اور ہمارا معاشرہ دیکھ لیں کہ جہاں پہ لڑائی ہو رہی ہو، کسی کی کوئی ایسی بات ہو جائے، دو بندے ہیں، وہ اس کے اندر پورا جو ہے وہ گروہ شامل ہو جاتا ہے. پتا چلتا ہے کہ دو بندوں کی چھوٹی بات تھی، وہ لڑائی بڑھتے بڑھتے جو سینکڑوں لوگ اس کے اندر ایمان ہو گئے. تو یہ اچھے مسلمان اور اچھے مومن کے بارے میں ایسی ان کی روایات نہیں ہیں. دین کو صحیح سمجھا ہی نہیں. دین سراسر خیرخواہی کا نام ہے، محبت کا نام ہے، سراپا الفت کا نام ہے. پھر ایک بڑی خوبصورت حدیث مبارکہ آپ کو پتہ ہے کہ خطبہ حجۃ الوداع آخر صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے آخری ایام کے اندر ارشاد فرمایا اور آخری سال آپ نے فرمایا. وہ دین کا پورا نچوڑ ہے اس خطبے کے اندر. کیوں کہ اس موقع پر یہ آیت نازل ہو گئی تھی کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، کہ آج لوگوں کے لیے دین مکمل ہو گیا. تو خطبہ حجۃ الوداع کی ایک روایت آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. آقا علیہ السلام نے خطبہ دیتے ہوئے اس موقع پر یہ بات ارشاد فرمائی کہ تمہیں پتہ ہے مومن کون ہے؟ سوال کیا صحابہ سے. تو صحابہ نے کہا کہ آپ ہی بہتر جانتے ہیں. ارشاد فرمایا کہ کون سا مومن بہتر ہے یا کون بندہ مومن ہے؟ حدیث کے الفاظ مومن کون ہے؟ تو صحابہ نے کہا آپ ہی بتا دیں. فرمایا مومن وہ ہے کہ جس کی جان اور مال اپنے بھائی سے محفوظ ہو جائے، وہ ایک دوسرے کے محافظ بن جائے، وہ بندے مومن کہلاتے ہیں. سبحان اللہ. خطبہ حجۃ الوداع کے اندر طویل روایت مختصر کر رہا ہوں، جس کو امام حاکم نے بھی روایت کیا، امام ترمذی نے بھی روایت کیا، دیگر حدیثی کتابوں کے اندر آئی. فرمایا مومن وہ ہے کہ جو اپنے بھائی کی جان کا بھی محافظ ہو، اس کے مال کا بھی محافظ ہو. یہ نہ ہو کہ موقع ملے تو وہ سب سے بڑا غاصب بن جائے، سب سے بڑا چھیننے والا بن جائے. پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اچھا مسلمان کون ہے؟ صحابہ نے کہا کہ آقا آپ ہی بہتر سمجھتے ہیں. آپ ارشاد فرمایا مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا اس کا مسلمان بھائی دیگر لوگ محفوظ رہے. یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں غیر مسلم بھی آتے، وہ اپنے آپ کو محفوظ تصور کرتے ہیں. آپ کے اہل بیت کی شان بھی یہ ہے، آپ کے صحابہ کی خلفائے راشدین کی شان بھی یہ ہے کہ کسی کو اگر کہیں سے کوئی مشکل ہوتی، کوئی تکلیف ہوتی، کوئی اپنی جان کو بچانے والا اگر کسی کی جان کو دشمن ہوتا تو بارگاہ مصطفیٰ کے اندر آ کے سمجھتا کہ اب میری جان کی محافظ یہ ہے. سبحان اللہ. تو ارشاد فرمایا مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا محفوظ رہے. اب آپ نے آج جہاد کے بھی اور معنی نکال دیا. ہمارے نزدیک جہاد وہی ہے کہ بس ہاتھ میں تلوار اٹھا لی، بندوق اٹھا لی، سرحدوں پہ چلے گئے، دشمن سے مقابلہ ہو گیا، یہی جہاد ہے. جہاد کے یہ معنی اس وقت ہے کہ جب حالت جنگ کے اندر ہوں تب یہ معنی ہے. اس حدیث مبارکہ کے اندر ایک ہی
خطبہ الوداع کی روایت پیش کرتا ہوں، بات ختم کرتا ہوں کہ آپ نے ارشاد فرمایا مجاہد کون ہے؟ تو صحابہ نے عرض کی کہ آپ بھی بہتر جانتے ہیں حالانکہ پیچھے کتنی جنگیں لڑ چکے ہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب سے بڑا مجاہد وہ ہے جو اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کے اندر اپنے نفس پر قابو پا لے، اپنے نفس کی خواہشات کو قابو کے اندر کر لے. فرمایا اللہ کے نزدیک سب سے بڑا مجاہد وہ ہے. پھر آگے آپ نے ارشاد فرمایا میں تمہیں مجاہد کی 2-3 نشانیاں نہ بتا دوں؟ تو صحابہ نے کہا آقا بتا دیں. فرمایا مجاہد وہ ہے کہ اس سے اگر کوئی خطا بھی سرزد ہو جائے، کوئی گناہ بھی سرزد ہو جائے تو وہ اس پہ اترائے نہ بلکہ اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگے، توبہ طائب کرے. تو فرمایا ایسے مجاہد سے اگر کوئی گناہ سرزد بھی ہو گیا اور اس کو احساس اس کے اندر ذمہ داری پیدا ہوگی کہ اوہو میرے سے یہ گناہ پیدا ہو گیا ہے، گناہ مجھ سے ہو گیا ہے، تو فرمایا اللہ پاک اس کے گناہوں سے بھی اس کو معافی عطا کرے گا. اور اگر باقی کوئی غلطیاں ہیں تو یہ سبب اس کے گناہوں سے کفارہ بھی بن جائیں. تو دیکھیں آپ کہ اس ایک حدیث مبارکہ کے اندر تاجدار کائنات نے مسلمانوں کی بات کی، مومنین کی بات کی، مجاہد کی بھی بات کی. یہ حدیث کا انتخاب ہے اس لیے کیا تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ خالی وہ نہیں کہ ہاتھ میں بندوق اٹھا لی سارے فیصلے ہم نے خود کرنے شروع کر دیے کہ فلاں نے یہ کر دیا میں نے اس کو سزا دینی ہے. نہیں، یہ بندے کا اپنا نفس ہوتا ہے، وہ اس کی طرف مائل کر رہا ہوتا ہے. آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بڑا مجاہد وہ ہے جو اپنے نفس پہ قابو پا لے، اپنی ذاتی خواہشوں پہ قابو پا گیا، وہ اللہ کے نزدیک بڑا مجاہد ہے. اور جس نے اپنے مسلمان بھائی کی عزت کی، آبرو کی، اس کی جان اور مال کی حفاظت کر لی، فرمایا اللہ کے نزدیک سب سے بڑا مومن بھی وہ ہے. تو اللہ پاک کی دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں صحیح معنوں میں حق سچ کو بیان کر کے صحیح مومن اور مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے.